جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، کل والے درس میں جو ہماری جو شروع میں جو متن جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ 4 شرائط ہیں اور ایک چوتھی شرط کا کیا اضافہ کیا ہے، اس کی ابھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، پھر جو ہے نیا درس شروع کریں گے۔ گفتگو کا موضوع ہمارے پاس یہی تھا کہ مصنف نے جو ہے وہ 3 حروف ذکر کیے ہیں کہ جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا کے مشابہ یعنی معنی میں بھی لیسا کے مشابہ ہیں کیونکہ ان کا معنی بھی نفی والا ہے، ما، لا اور لاتا، اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ یعنی لیسا کے مشابہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کانا کے مشابہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کانا اور فعل اکثر تمام کا عمل تو ایک جیسا ہے کہ وہ اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، اور خبر کو کیا ہے، نصب دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ما تھا، کہا کہ یہ ماء حجازیہ سے کہتے ہیں، اور اس کا عمل کرنے کا جو قانون ہے تو خود حرف فعل نہیں ہے، لیکن عمل جو ہے وہ فعل والا کرے گا۔ وہ فعل والا عمل کرنے کی جو ہے وہ 3 شرائط جو ہے ابن شام نے شرح میں بیان کی تھی، اور متن میں جب شرائط کی بات آئی تو وہاں پہ 4 شرائط بن گئیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ان تقدم الاسم، کے اسم کیا ہے، خبر سے پہلے آئے۔ دوسری کیا تھی کہ لم یسبق بان، ٹھیک ہے جی، اور لم یسبق یعنی جو اس کا اسم ہے، اسم جو ہے وہ مسبوق میں ان نہ ہو، اسم سے پہلے ان نہ آیا ہوا ہو۔ ولا بمعمول الخبر ہے، اور اسم سے پہلے جو ہے وہ خبر کا کیا ہے، معمول کیا نہ آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی۔ الا ظرفا او جار و مجرور، مگر یہ کہ معمول خبر جو ہے وہ کیا ہو جی، ظرف ہو یا کیا ہو، جار مجرور ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ معمول خبر، فرض کریں کہ ہم ایک مثال لیتے ہیں، ما کی ہم مثال لیتے ہیں، ما انت ضاربن پڑھیں گے یا ضاربن پڑھیں گے؟ ما انت ضاربن، ما انت ضاربن میں کیونکہ شرائط ساری پوری ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی دو نکرہ کی بات تو نہیں تھی یہاں پہ ما کے اندر، تو ٹھیک ہے، تو ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے، یہ چلے گا ساتھ۔ جس طرح ما ھذا بشرا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ما انت ضاربن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ضاربن خبر ہے، اس کا آگے آپ ایک معمول بنا لیں، ٹھیک ہے، مثلا کس کو مارا ہے وہ مفعول اس کا آپ ذکر کر دیں، ما انت ضارب زیدن، ٹھیک ہے جی، ما انت ضارب زیدن۔ اب یہ جو ضارب زیدن میں جو زید ہے نا، یہ کس کے بعد ہے جی، معمول خبر ہے جو خبر کے بعد ہے، پہلے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہی معمول خبر کیا ہے، اسم سے پہلے آ جائے، ما ضارب عمرن، یعنی آپ یوں کہہ دیں ما یعنی خبر سے پہلے کرنا ہے نا، ولا بمعمول، اور خبر کو جو معمول ہے اس اسم سے پہلے نہ آئے وہ، یعنی آپ اس خبر کو کیا ہے پہلے رکھ کے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، خبر کو پہلے رکھیں گے تو وہ تو وہی صورتحال بن جائیں گے نا کہ اسم آپ نے مؤخر کر دیا، خبر پوری پہلے رکھ دی۔ ابھی کیا ہے، اسم کو پہلے ہی رکھنا ہے، فقط جو ہے وہ جو اس کا معمول ہے وہ اسم سے کیا ہے پہلے لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کا معمول زید ہم نے بنایا، ٹھیک ہے جی، زیدن کو ہم یوں لکھیں، ما زیدن انت، ٹھیک ہے، ما زیدن انت، آگے کیا لکھیں، ضاربن، یوں کر کے ترتیب بنائیں۔ ما کے بعد انت اس کا اسم ہو گیا، انت سے پہلے آپ نے کیا رکھا جی، زیدن رکھ دیا، ما زیدن انت ضاربہ، ضاربہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر آپ ضاربہ نہیں پڑھ سکتے، پھر ضاربون ہی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ پھر عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ظرف مجرور یا جار مجرور تو پھر کہہ سکتے ہیں، مثلا ما فی الدار زیدن، ٹھیک ہے، یا ما زیدن کے اوپر مقدم کرنا ہے نا کہ ما فی الدار زیدن کا، فی الدار تو کیا ہے وہ، ہاں فی الدار کو ہم خبر بنا رہے ہیں نا، موجودن کو ہم اگر باہر نکال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ما انت موجودن فی الدار، یا ما انت قائما فی الدار، ما فی الدار انت موجودن، ما انت، ہاں ما فی الدار انت موجودن، ہاں یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ما فی الدار انت، آگے موجودن نہیں پڑھ سکتے، یا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جار میں کیا ہے ہمیں اس چیز کی کیا سہولت موجود ہے۔ تو اس طرح کی کیا ہے مثالیں بڑی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے اشعار وغیرہ میں آتی ہیں تو یہ چیزیں اور کیا پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔
اچھا ایک اور اس میں مثال دی تھی، اس کا ترجمہ ما مسیء من اعتبہ، یہ ایک ضرب المثال ہے۔ ویسے تو عاتبہ کا مطلب کیا ہے، عاتبہ سرزنش کرنے کے معنی میں ہے، لیکن ایک عاتبہ کا اس جو ضرب المثال میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہ جو سرزنش کرے اور سرزنش کرنے کے بعد کیا ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یعنی پہلے ٹھیک ٹھاک کر کے آپ کو سنائے پھر کیا ہے آپ کو خوش کر دے۔ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ ما مسیء کہ وہ بندہ برا نہیں ہوتا، کہ من عاتبہ جو سرزنش کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، سرزنش کرنے کے بعد آپ کے ساتھ خوش ہو جائے تو وہ کیا برا نہیں ہوتا۔ بس یہ دو ہی چیزیں تھیں۔ تیسرے میں آ جائیں، لاتا کہتے ہیں جو لاتا ہے جو لیس والا عمل کرتا ہے، اس میں کیا بحث ہے؟ الثالث مما یعمل عمل لیس، یہ ہم شرح کے اوپر آ گئے کہ تیسرا جو لیس والا عمل کرتا ہے وہ لاتا ہے۔ لاتا ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں کہ وجہ لا نافیہ، یہ اصل میں کیا ہے، لا نافیہ ہی ہے جو دوسری نمبر والی ہے۔ فرق کیا ہے کہ زیدت علیہ التاء، کہ اس کے اوپر اضافہ کیا گیا تا کا، اور تا کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ لتانیث لفظ، لفظ کی تانیث کی وجہ سے، او للمبالغۃ، یا کیا مبالغہ کی وجہ سے، یا تو لفظ کو آپ مؤنث بنانا چاہ رہے ہیں یا جو ہے وہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مبالغے کا معنی دینا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیا تا کا اضافہ کیا گیا۔ اور تا کا اضافہ مبالغے کے لیے کیا ہے، یہ موجود ہے، جس طرح علامہ میں کیا تا کا اضافہ ہے یا ہا کا اضافہ ہے، اس طرح۔ وہ شرط و اعمالها، اس کے اعمال کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ ان یکون اسمھا و خبرھا بلفظ الہین، کہ اس کا اسم اور خبر دونوں کے دونوں لفظ ہین ہونے چاہیے۔ ہین کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی وقت، وقت کے معنی میں ہے۔ ہین کیا وقت کے معنی میں ہے، یعنی اس کا اسم بھی ہین ہو اور اس کی خبر بھی کیا ہین ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ ان یحذف احد الجزئین، کہ دونوں موجود کٹھے نہ ہوں، ایک جز کیا ہو، حذف ہو، یا اسم حذف ہو یا خبر حذف ہو۔ کہتے ہیں کہ والغالب کیا ہے کہ ان یکون المحذوف اسمھا، ان یکون المحذوف اسمھا، کہ عام طور پہ روٹین یہ ہے کہ جو محذوف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، خبر کیا موجود رہتی ہے۔ اب قرآن مجید کی آیات کیا پیش کر رہے ہیں، فنادوا ولا تحین مناسن، بس انہوں نے ندا دی، مدد کے لیے پکارا، ولا تحین مناسن، اور ابھی یہ جو ٹائم ہے وہ فرار کا ٹائم نہیں ہے، مناس فرار کے معنی میں، ولا تلوقت ولا تلحین حین مناسن۔ تو یہاں پہ جو ہینہ ہے، اگر پوچھا جائے کہ ہینہ منصوب کیوں ہے، ہم کیا کہیں گے، یہاں پہ جو لاتا ہے یہ حرف ہے جو کہ لیس والا کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو ہینہ کیا واقع ہو رہا ہے، یہ لاتا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو اسم کہاں پہ لاتا کا، وہ کیا معذوف ہے، ولا تلحین حین۔ تقدیر کیا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہو جائے گی کہ فنادى بعضهم بعضا، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں ندا دی، مدد کے لیے پکارا جب وہ عذاب کی نشانیاں آ گئیں۔ تو ان لیس الحین حین فرار، کہ لیس الحین، کہ ابھی جو ہے وہ ہین نہیں ہے، ابھی وقت کیا ہے، حین فرار، فرار کا وقت نہیں ہے، تو لیس الحین حین کیا حذف ہو گیا یہاں پہ۔ اچھا یہاں پہ کیا حذف ہوا جی، اسم کیا حذف ہوا، وقد یحذف خبرھا، اور کبھی کیا ہے جی خبر حذف ہوتی ہے، ویبقى اسمھا، اور اس کا جو اسم کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، کا قراءت بعضہم، جیسے کہ بعض قاریوں نے اسی آیت میں لا تحین مناسن نہیں پڑھا بلکہ لا تحین مناسن پڑھے، وہ لا تحین مناسن پڑھا ہے، تو اب ہم کہیں گے وہ خبر کہاں پہ ہے، ہم یوں کہیں گے کہ یہ اسم ہے، خبر کیا معذوف ہے، لا تحین مناسن حینن، حینن جو اس کی خبر ہے وہ کیا ہے جی معذوف ہے۔ اچھا اس کے متن آ جائیں جو ایک لائن میں لکھا لاتا کا، وہ اس میں کیا ٹیکنیکل بات ہے، ولاتا اور ولاتا، یعنی تیسرے نمبر پہ لاتا ہے، لیکن فی الحین، یہ کہاں پہ ہوگا، ہین میں ہوگا، ولا یجمع بین جزئیہا، اور اس کے جو دو جز ہیں یعنی اسم اور خبر، ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، والغالب، اور غالب کیا ہوتا ہے کہ حذف المرفوع، جو مرفوع ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بات کیا ہوگی، یہاں پہ ختم ہوگی، یعنی نواسخ کی تین قسمیں کی تھیں، اور پہلا ناسخ جو بیان کیا کہ جو خبر کے حکم کو کیا کرتا ہے، نسخ کرتا ہے، خبر کو کیا دیتا ہے جی، نصب دیتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے کان اور اخوات اس کی ذکر کی، اور تین جو نفی کے حرف ہیں وہ لیسا کے کیا مشابہ کیا قرار دیے کچھ شرائط کے ساتھ۔ ابھی دوسرے کیا ناسخ کی بات شروع کر رہے ہیں جو کہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کا ناسخ جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ الٹ کیسے ہے کہ کان زید قائمن بنتے پڑھتے ہیں، تو ان میں کیا پڑھیں گے، ان زیدن
قائم پڑھیں گے، یعنی یہ اسم کا جو حکم ہے اس کو کیا کرتے ہیں، نصب کر دیتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر اپنی رفع پہ کیا رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ الثانی من نواسخ المبتدا والخبر، جو دوسری قسم ہے مبتدا اور خبر کے نواسخ میں سے ما، وہ قسم ہے کہ ما ینصب الاسم و یرفع الخبر، اسم کو نصب دیتی ہے، خبر کو رفع دیتی ہے، اور یہ کہیں 6 حرف ہیں، 6 حرف ہیں اور ہر ایک کے کیا معنی کیا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے کہیں ان اور انا، یہ 2 لفظ ہیں، زیر زبر کا فرق ہے۔ ومعناہما التوکید، دونوں کا معنی کیا ہے، تاکید ہے۔ تاکید کے لیے اردو میں لفظ بے شک، یقیناً، اس طرح کے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تقولو، ایک دفعہ تو آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، ثم تدخل علیہ ان، پھر آپ اس کے اوپر ان داخل کرتے ہیں لتاکید الخبر، تاکہ جو آپ کی خبر ہے اس میں کیا ہو جائے، تاکید ہو جائے۔ وتقریرہ، لتاکید الخبر وتقریرہ، تاکہ آپ کی خبر کی تاکید ہو جائے اور تقریر ہو کیا، پختہ ہو جائے۔ فتقولو، پس آپ کہتے ہیں ان زید قائم، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک زید کیا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ انا وکذالک انا بھی کیا اسی طریقے سے ہے، الا انها لا بد ان يسبقها کلام، لیکن انا سے پہلے ایک کلام کا ہونا کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انا بالکل کلام کے شروع میں نہیں آ سکتا، اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے، کلام ہونا چاہیے۔ کا قول کا، جیسے آپ کا یہ قول ہے، بلغنی، کہ مجھ تک پہنچا، اعجبنی کیا ہے، مجھے حیرت میں ڈالا یا مجھے کیا پسند ہے، ونحو ذلک، اس طرح کی اور بات۔ بلغنی ان زیدا قائم، ٹھیک ہے، اعجبنی ان زیدا عالم، یوں کر کے یہ پڑھیں گے۔ تو بالغنی کے بعد ان کیا نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ نہیں پڑھیں گے، تو یہ ان کا کیا فرق ہے آپس میں، باقی معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ اچھا، لاکنہ میں آ جائیں۔ ومعناها الاستدراک، لاکنہ کا معنی کیا ہے، استدراک ہے۔ استدراک کی تعریف کیا ہے، وہو تعقیب الکلام، کلام کے بعد لے کر آنا۔ تعقیبات نماز کے بعد جو تعقیب پڑھتے ہیں بعد میں ہوتی ہے، یعنی کلام کیا مطلب، آپ نے ایک گفتگو کی، گفتگو کے بعد آپ کیا کریں گے، تعقیبات کریں، اس کے بعد آپ لے آئیں، اس کے بعد لے آئیں، کیوں لے آئیں، بے رفع، اس سبب سے لے آئیں کہ بے رفع ما، تاکہ آپ اس چیز کو اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ تعقیب الکلام میں بے رفع ما، کلام کے بعد لے کر آنا بے رفع ما، اس چیز کو اٹھانے کے لیے، اس چیز کو اٹھاتے ہوئے، ما یتوہم ثبوتہ او نفیہ، کہ جس کے ہونے کا یا جس کے نہ ہونے کا کیا توہم پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ گفتگو کر رہے تھے، جیسے طالب علم حضرات کرتے ہیں کہ جی فلاں طالب علم کیسا ہے، تو وہ تعریفیں کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کر کے آخر پہ کیا لگاتے ہیں، لیکن، ٹھیک ہے۔ لیکن سے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے جو چیز ثابت ہو رہی ہے سب کے اوپر کیا پھیرنی ہوتی ہے، مٹی پھیرنی ہوتی ہے۔ یہ لیکن کا یہی کام ہے کہ جو آپ نے جو پہلے تعریف کی اس سے اگلے کو توہم ہو گیا کہ یہ چیز بڑا اچھا طالب علم ہے، پھر تو لیکن کر کے اس نے کیا کیا، اس توہم کو کیا کیا، ختم کیا۔ مثلا یقال، یوں کہا جاتا ہے کہ زید عالم، آپ نے کہا کہ جی زید عالم ہے، فیوہم ذالک، پس اس بات نے توہم ڈال دیا کہ انہ صالح، اگر وہ عالم ہے تو وہ کیا ہے، صالح اور نیک ہوگا۔ فتقول، پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ لاکنہ فاسق، کہ ہے تو مولوی، ہے تو عالم، لیکن کیا ہے، فاسق ہے۔ وتقول، اسی طریقے سے دوسری مثال، آپ نے کہا کہ ما زید شجاع، ٹھیک ہے جی، ما زید شجاع ویسے کہنا چاہیے، ماں میں تو یہ شرط نہیں تھی معرفت، ماں میں نہیں تھی، وہ اس میں تھی، دار ماں میں تو میں حجازیہ جو تھی وہی اسم پہلے ہو، یہ نہ ہو، اللہ کے ساتھ نہ ملا ہو، ما ھذا بشرن جیسے کرتے تھے۔ تینوں شروط پوری ہیں۔ اور ما بھی کیا ہے، نافی ہے، موصولہ تھوڑی ہے، یہاں پہ ما نافی ہے۔ تو ما زید شجاع، تو فیوہم ذالک، جب آپ نے کہا کہ بھئی زید جو ہے وہ شجاع نہیں ہے، تو اس بات نے توہم ڈال دیا کہ انہ لیس بکریم، کہ اگر وہ شجاع نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ سخی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ فتقولو، پھر آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ لاکنہ کریم، لیکن وہ کیا ہے، مہمان نواز ہے، سخاوت کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ لاکن کا کام، اسے کیا کہتے ہیں، استدراک کہتے ہیں، کہ آپ کی بات تعریف سے جو اگلے کے ذہن میں مثبت بات آ رہی ہے یا منفی بات آ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں، لاکن لگاتے ہیں۔ 3 حرف ہو گئے۔ کأنہ، کأنہ جو ہے وہ 2 کاموں کے لیے آتا ہے، للتشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید کیا ہے، اسد ہے۔
گویا کہ زید اسد ہے، اس کا تشبیہ کیسے کہیں گے؟ زید اسد کے مشابہ ہے، زید اسد کی طرح ہے، اسد کی طرح تو وہ کی طرح نہ بھی کہیں، گویا بھی کہتے ہیں تو اردو میں ٹھیک ہے یہ لفظ۔ اول ظن، یا کاننا ظن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ قول کا جیسے آپ کہتے ہیں کاننا زیدن کاتب، کاننا زیدن کاتب کا پھر ترجمہ کیا کریں گے کہ ہاں گمان ہے کہ زید کیا ہو، کاتب ہو۔ یہ پھر سیاق کے کلام کے جو ہے وہ آس پاس سے گفتگو سے سمجھا جائے گا کہ کاننا کو یہاں پہ ظن کے لیے استعمال کریں یا تشبیہ کے لیے پر، تو وہ ظاہری بات ہے۔ اب یہاں پہ کاننا جب زیدن لگایا تو آگے زید کے بعد کوئی جانور وغیرہ کا تو ذکر ہوا نہیں ہے کہ جس سے اسے تشبیہ دی جائے۔ ہاں کاتب سے تشبیہ نہیں ہوتی، عالم سے تشبیہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کیا ہے سیدھی خبر ہوتی ہے، اتصاف ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ ظن کے معنی میں چلا جائے گا۔ اچھا یہ پانچواں لفظ کیا ہے؟ لیتا ہے۔ لیتا کس کے لیے آتا ہے؟ تمنی کے لیے آتا ہے، لعل ترجی کے لیے۔ تمنی اور ترجی میں کیا یہ فرق کرتے ہیں؟ تمنی کی تعریف یہ ہے کہ وَهُوَ طَلَبُ مَا لَا طَمَعَ فِيهِ، کہ ایسی چیز کو طلب کرنا کہ جس میں کوئی طمع اور خواہش نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی طلب تو کر رہے ہیں لیکن دل میں جو ہے وہ اس کی کوئی طمع بھی نہیں ہے، یعنی پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ملنے والی تو ہے نہیں، ملنے والی ہے نہیں، بس ایسے ہی کیا طلب کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ لیت الشباب یعود یوما، کہ کاش کہ جو جوانی کیا ایک دن واپس آ جاتی۔ اب جو ہے وہ یہ طلب کر رہا ہے، لیکن طلب ایک ایسی چیز کی کر رہا ہے کہ جس میں طمع نہیں ہے۔ پھر طمع یہاں پہ وہ لالچ کے معنی میں اگر ہم کریں تو یعنی اس کو تھوڑا یوں بنانا پڑے گا، ہم کہیں گے کہ طمع اس میں نہیں ہے، یعنی امید نہیں ہے اسے کہ ایسا کام ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ تمنا کر دیتا ہے۔ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کہ بڑھاپے نے کیا میرے ساتھ کیا کیا ہے اس کی میں خبر دیتا شباب کو، جوانی اگر واپس آ جاتی۔ ہم نے پڑھا تھا کتاب کہ جو لیتا لالا، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لیتا ہوتے غیر ممکن کے لیے ہوتا ہے، جو لالا ہوتے ہیں ہاں لا طمع فی سے یہی تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو چیز ممکن نہیں ہوتی، پھر لفظ طمع پتہ نہیں کیوں لکھا اس میں، یعنی او ما فیہ عسر، یا جس میں کیا ہے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کقول المعدم الآئس، ٹھیک ہے، جیسے وہ بندہ کہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہے اور معدم ہے، معدم ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور مایوس ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ لیت لی قنطار من الذہب، کاش کہ میرے پاس قنطار ڈھیر ہوتا، کس کا ڈھیر ہوتا؟ من الذہب، سونے کا۔ تو لیت لی قنطارن میں قنطارن کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ اس کا اسم واقعہ ہو رہا ہے، اور لی جو جار مجرور ہے یہ اس کی خبر مقدم ہو جائے گی، یعنی لیت قنطارن لی، اور من الذہب جو ہے یہ جار مجرور قنطار کی کیا بن رہی ہے؟ صفت بن رہی ہے، وہ یعنی موجوداً، قنطارن موجوداً من الذہب، اصل یوں ہو جائے کہ موجوداً صفت ہے جو معذوف ہے۔ اچھا لعل ترجی کی لاتے، ترجی کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ وَهُوَ طلب المحبوب المستقرب حصولہ، ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا کہ جس کا حصول کو کیا ہے قریب ہو، جس کا حاصل ہونا کیا ہے بہت قریب ہونے کو طلب کیا جا رہا ہے، جس کے حاصل ہونے کے قریب ہونے کو طلب کیا جا رہا ہو، محبوب بھی ہو، اور المستقرب حصول ہو، جس کے حاصل ہونے کو قریب ہونے کو، یعنی اردو میں کیا لفظ بنے گا؟ جس کے حصول کے قریب ہونے کو طلب کیا جا رہا ہو، کہ قول ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ لعل اللہ یرحمنی، ٹھیک ہے جی، کہ امید ہے کہ اللہ میرے اوپر کیا رحم کرے گا، تو یہ آپ مستقبل قریب میں کیا اس چیز کو طلب کر رہے ہیں۔ او للاشفاق، اشفاق کا اردو میں جو مطلب آتا ہے ڈر کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی کے اوپر مہربانی کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ یہ اشفاق کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ وَهُوَ توقع المکروہ، مکروہ ناپسندیدہ، ناپسندیدہ کام کی جب انسان کو توقع اور امید لگ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اشفاق کہتے ہیں۔ کہ قول کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے کہ لعل زیدن ہالکن، ٹھیک ہے، اب یہ توقع ہے کہ زید کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی ڈر ہے، توقع ہے۔ او للتعلیل، یا یہ لعل تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، کہ قول تعالی فقول له قولا لینا، کہ تم اسے جو ہے وہ نرم بات کرو اس سے، تاکہ لعلہ یہاں پہ پھر شاید کے معنی میں نہیں ہوگا، تاکہ معنی میں ہوگا، لعلہ یتذکر، تاکہ وہ کیا بن جائے جی؟ نصیحت تاکہ وہ حاصل کرے، یعنی یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ لکے یتذکر، تاکہ وہ کیا نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے جی۔
نص علی ذالک الاخفش، اور اس بات کے اوپر اخفش نے باقاعدہ نص قائم کیا کہ بھئی اس آیت کا ترجمہ آپ یہ نہ کریں کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، نہیں، تم نرمی سے بات کرو تاکہ وہ کہے نصیحت حاصل کرے۔ اچھا جی، آگے جو ہے اس کا تتمہ کیا کہتے ہیں کہ اقتران الاحرف المشبہ بمل کافہ، کہ یہ تو حروف مشبہ بالفعل ہیں کہ جو اپنا عمل کیا کرتے ہیں، لیکن اگر ما لگ جائے نا، مائے کافہ، تو پھر یہ حروف کیا عمل نہیں کر پاتے۔ یعنی شرط کیا لگاتے ہیں کہ ان لم تقترن بہن مل حرفیہ، اگر ان کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی کیا چیز ملی ہوئی نہ ہو، مائے حرفیہ ملی ہوئی نہ ہو۔ اگر مائے حرفیہ مل گئی تو پھر یہ ملغا ہو جاتے ہیں، ان کا عمل نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت ہے کہ انما الہکم الہ واحد، اس کی ترکیب میں الہکم کو مبتدا اور الہ واحد کو اس کی خبر بنا دیتے ہیں موصوف صفت کر کے، موصوف صفت کریں یا دو خبریں، موصوف صفت الہ واحد، نہیں موصوف صفت کی مطابقت نہیں ہے نا، الواحد تو نہیں کہا، نہیں ہے مطابقت، مطلب الہ نہیں ہے، الہ دونوں نکریں، ہاں موصوف صفت۔ تو یعنی اب یہاں پہ ہم ترکیب کیا کریں گے، انما الہکم الہ واحد کی طرح کہ انا کو ہم یہی کہیں گے حروف مشبہ بالفعل ہے، ما کو کیا کہہ دیں گے کہ ما کافہ ہے، ما جب کافہ آ گئی تو اب انا یہاں پہ عمل نہیں کرے گا، تو الہکم پھر مبتدا ہو جائے گا، الہ واحد کیا ہے، موصوف صفت اس کی خبر ہو جائیں گے۔ الا لیتا، مگر جو لیتا ہے نا، کہتے ہیں اس کے اندر دونوں امر جائز ہوتے ہیں، یعنی مائے کافہ اس کے ساتھ مل بھی جائے، لیتا ما ہو، تو وہ آپ اس کو محملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کیا ہے عمل بھی کیسے کروا سکتے ہیں۔ انما تنصب، شر میں آ جائیں کہ انما تنصب هذه الادوات الاسماء وترفع الاخبار بشرط، یہ جو ادوات ہیں یہ اسماء کو نصب دیتے ہیں اور اخبار یعنی خبروں کو رفع دیتے ہیں، انما فقط اس صورت میں کہ بشرط، ایک شرط کیا ہے کہ ان لا تقترن بہن مل حرفیہ، کہ جب ان کے ساتھ میں حرفیہ ملا ہوا نہ ہو۔ فَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِهِنَّ، اگر میں حرفیہ ان کے ساتھ مل گیا تو باطل عملهن، تو ان کا عمل کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اس وقت ان کو کیا کہتے ہیں، محملہ کہتے ہیں، یہ جی محمل ہیں۔ اچھا، ان کا عمل باطل ہو جائے گا، وَصَحَّ دُخُولُهُنَّ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، اب ان کا جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہونا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب بھی تو شرط ان کی لگائی گئی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو، تو اب یہ جملہ فعلیہ کے اوپر بھی داخل ہو سکیں گے، جیسے قرآن مجید کی یہ واضح آیت ہے کہ انما یوحی الیہ انما الہکم واحد، اس میں یعنی دو چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، پہلے میں آپ دیکھیں تو انما کے بعد یوحا سیدھا کیا ہے، فعل آ گیا، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ انا کے بعد جو ما ہے یہ کیا ہے، مائی کافہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی اور انما ہے یہاں پہ، یہ جو پہلے والا انما ہے یہ کیا چیز ہے، انما پہلے جو ہے وہ حصر کے لیے جو آتا ہے یہ وہ والا ہوگا، الہکم جملہ فعلیہ تھوڑی آتا ہے، برا انما شاید دو ہوں، میرے خیال میں شاید ایک ہی ہے، شاید کہ میری طرف وہی کی گئی ہے، انما بہرحال میں مزید دیکھ کے اس بات ہوں کہ انما کوئی دو طرح کے ہیں یا نہیں ہیں، جو متن میں ہے نا وہ فقط انما آیا نا، فقط انما ہے، تو یہ بہرحال مثال میں یہی ہے کہ یہ پہلی مثال دے رہے ہیں کہ دونوں کیا ہو، یہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہے، دوسری مثال جو آگے ہے نا کہ کأنما یساقون الی الموت، یہاں پہ جو ہے وہ، لیکن یہ مثال کأنہ کی ہو جائے گی، نہیں انہ کی نہیں ہوگی، کأنہ جو ہے وہ ما کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، اور یہ کأنہ کس کے اوپر داخل ہوا ہے، یساقون، یہ فعل کے اوپر کیا داخل ہوا ہے، گویا کہ انہیں جو ہے وہ موت کی طرف کیا لایا جا رہا ہے، یعنی معنی ان کا ہوگا، تاکید کا معنی بھی ہوگا، اور کأنہ کا معنی جو ہے وہ زن کا یا وہ کیا نام تھا، تشبیہ کا، ہاں تشبیہ اور زن کا جو معنی تھا کأنہ کا، تو معنی باقی رہے گا، عمل کیا فقط نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، شاعر آ جائیں، فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکن ما یقضى فسوف یکون، ہاں یہ مثال بڑی اس کے اوپر کھینچا ہے ابن شام کو لوگوں نے، کہتے ہیں مثال غلط دی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم ما فارقتکم، میں تم سے جدا نہیں ہو رہا اس حالت میں کہ قالیا لکم یعنی کارہا لکم، کہ تمہیں کیا ہے ناپسند کرتا ہوں، اس وجہ سے جدا نہیں ہو رہا، ولیکن ما یقضى، لیکن جس چیز کا فیصلہ ہو جائے، فسوف یکون، تو وہ کام کیا ہے، ہو کے رہتا ہے،
اب یہاں پہ ابن ہشام نے اس سے شاہد مثال کیسے بنایا، وہ کہتے ہیں کہ لاکنہ کے بعد کیا ہے، ما لگا ہوا ہے، اور یہ ما کیا ہے ان کے مطابق مائے کافہ ہے، مائے کافہ یعنی مائے حرفیہ ہے، اور اس نے کیا کیا ہے جی، اس کو عمل سے روک دیا ہے۔ عمل سے کیسے روکا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مائے حرفیہ ہے، اور یقضا جو ہے یہ فعل اور نائب فعل ہے، یہ الگ سے جملہ فعلیہ ہے، اور فسوف یکون یہ کیا ہے، یہ ایک الگ سے کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے، دو جملہ فعلیہ کیا ہے الگ سے آگے، ٹھیک ہو گیا۔ جب کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، ما یقضا یعنی جو، ما یہاں پہ جو ہے وہ حرفیہ نہیں ہے بلکہ ما اسم ہے، یہاں پہ اسم موصولہ ہے۔ جب ما یہاں پہ اسم موصولہ ہے تو اسم موصولہ جو ما ہوتی ہے وہ کافہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ ما یقضا یعنی جس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے، یہ ما یقضا لاکنہ کا کیا بن جائے گا، اسم بن جائے گا۔ فا کو ہم زائدہ رکھیں گے اور سوف یکونو یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ یہ لاکنہ کے کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا۔ تو ما یقضا جو ہے وہ موصول صلہ یہ اسم ہو جائے گا لاکنہ کا، اور سوف یکونو کیا ہے، اس کی جی خبر ہو جائے گی۔ تو اصل کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ما یقضا میں ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے، تو فیصلہ جس چیز کا کر دیا جائے یہ ما کیا موصولہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابن ہشام نے یہ جو شعر ہے وہ اشتباہ اور غلطی کے طور پہ بیان کیا ہے، اس میں کوئی مائے حرفیہ کی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا دوسرے شعر دیکھتے ہیں، وہ صحیح بیان کیا کہ عائد نظراً یا عبد قیس لعل ما، لعل ما، لعل کے بعد ما ہے، لعل ما اضاءت لک النار الحمار المقیدہ، ٹھیک ہے، اے عبد قیس تم اعادہ نظر کرو، دوبارہ دیکھو، شاید تمہارے لیے آگ کیا ہے، ایک بندھے ہوئے گدھے کو کیا واضح کر دے، یعنی یہ توہین کرنے کے معنی میں ہے کہ آگ کے پاس جا کے اپنے سائے کو دیکھو تو ایسے لگے گا جیسے گدھے کو کیا باندھا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لعل ما، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ما کہتے ہیں کہ ما موصولہ نہیں ہے کہ جس چیز کو آگ کیا ہے تمہارے لیے واضح کرے وہ کیا ہو ہمارے مقید، یوں کر کے ترجمہ نہیں کریں گے، ما کو یہاں پہ مائے حرفیہ رکھیں گے، یہ جو والا معنی نہیں آئے گا، سیدھا ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ لعل کہ شاید آگ تمہارے لیے واضح کر دے ہمارے مقید کو، ٹھیک ہے جی، اضاءت لک النار والحمار المقید، یہ پورا کیا ہے جملہ ایک بن رہا ہے، اضاءت یہ فعل اور اس کا جو فاعل ہے وہ النار ہے، لکا جار مجرور اسی کے متعلق ہونے، اور الحمار المقید اس کا کیا بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، موصول صفت، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ما یہاں پہ کیا حرفیہ ہے، یہ کیا ہے لعل کو عمل کرنے سے کیا روکے گی، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا وہ یستثنی منہا یعنی ان حروف مشبہ میں سے استثناء کیا گیا لیتا کا، فإنها تكون باقیۃ ما علی اختصاصها بالجملۃ الاسمیہ، کہ یہ جو لیتا ہے یہ باقی رہتا ہے ما کے ساتھ ملنے کے بعد بھی، کس صفت کے اوپر باقی رہتا ہے کہ علی اختصاصها بالجملۃ الاسمیہ، کہ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ کیا ہے خاص ہے، یعنی پھر بھی یہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو سکتا ہے، خاص ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے اوپر، فعلیہ کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا۔ فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لیت ما قام زید، یعنی لیت کو آپ نے قامہ کے اوپر داخل کر دیا، یہ آپ نہیں کہیں گے، یعنی ما کے ملنے کے بعد بھی یہ اس بات پہ بازد رہے گا، اس بات کے اوپر پکا رہے گا کہ یہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو، فعلیہ کے اوپر داخل نہ ہو۔ اچھا جب یہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو فلذلک ابقوا عملھا، اسی وجہ سے نحویوں نے کہا ہے اس کے عمل کو بھی باقی رکھا ہے، واجازوا فیھا الاہمال، اور اس کے اوپر اہمال کی بھی اجازت دے دی ہے، وہ کہتے ہیں عمل یا کروا لیں یا کیا ہے اہمال کروا لیں، اہمال بھی کیوں کریں، اس کا قصور کیا ہے، کہتے ہیں حملا علی خواتها، وہ ایک جمہوری نظام کے تحت کہ اس کی باقی جو اخوات ہیں وہ عمل نہیں کرتی ماں کے بعد، تو اس کے بھی کیا آپ عمل نہ کروائیں۔ وقد روی بالوجہین قول شاعر، اور یہ جو شاعر کا شعر ہے اس کو دونوں طریقوں سے کیا روایت کیا گیا ہے۔ قالت یعنی اس خاتون نے کہا کہ الا لیت ما ھذا الحمام لنا الی حمامتنا او نصفہ یا نصفہ فقد، کہ لیت ما، لیت کے بعد کیا ما ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیا ہے ھذا الحمام بھی ہے اور ھذا الحمامہ بھی ہے، ھذا یعنی واقعہ ہو رہا ہے لیتا کا اسم، اگر لیتا کا یہ اسم واقعہ ہو تو ھذا کیا ہوگا محلاً منصوب ہوگا، اور حمام یہ ھذا کا کیا واقعہ ہوتا ہے بدل واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بدل اور مبدل منو کا اعراب کیا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے، تو لہٰذا حمامان جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے کیا کہا جی ھذا کو لیتا کا کیا بنایا جی اسم بنایا، اور جنہوں نے حماموں پڑھا انہوں نے کیا کیا جی لیتا کے سے کیا بنایا
اسم نہیں بنایا، بلکہ لیتا کو یہاں پہ کیا کر دیا؟ محملہ کر دیا، حماموں کو مبتدا کر دیا اور لنا کو کیا اس کی خبر بنا دیا، ٹھیک ہے. یعنی کاش کہ یہ جو کبوتر ہے یہ ہمارے لیے ہو، ٹھیک ہے، در حالانکہ یہ ہمارے کیا ہے کبوتری کے ساتھ ہو. اور نسبہ ہوا اس کبوتر کا جو عادہ ہے وہ کیا ہے کافی ہو جائے گا. فقط میں کہتے ہیں کہ فا کے بعد جو قد لگا ہوا ہے یہ اس میں فعل ہے کافی ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے. اچھا، برفع الحمام و نصب، یہاں پہ رفع حمام اور حمام کو رفع بھی دیا گیا اور نصب کے ساتھ دونوں طریقوں سے کیا یہ نقل ہوا ہے. وقول مل حرفیہ، یہ جو میں نے کہا ہے کہ ماء حرفیہ کیا ہے اگر داخل ہوگی، ماء کے حرفیہ کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ احتراز، یعنی یہ جو میرا قول ہے حرفیہ والا، ماء حرفیہ والا، یہ احتراز ہے ماء اسمیہ سے. ماء اسمیہ موصولہ جسے ہم کہتے ہیں. فإنها لا تبطل عملا، یہ جو ماء اسمیہ ہوتی ہے یہ اس کا عمل باطل نہیں کرتی. وذالک کقول تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے انما صنعوا کید ساحر، یہاں پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انما صنعوا، کہ وہ چیز جو ان لوگوں نے بنائی وہ کیا تھی؟ قید ساحر، وہ ایک جادوگر کی کیا تھی؟ تدبیر تھی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ما جو ہے وہ موصولہ ہے، یہاں پہ ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ انما صنعوا، کہ وہ چیز جو انہوں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی؟ قید ساحر، یعنی وہ چیز کیا تھی؟ جادوگر کی کیا تھی؟ وہ قید یعنی تدبیر تھی. تو لہذا اس کی آپ ترکیب کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ما صنعوا اس میں موصول ہو گیا، صنعوا کیا ہے اس کا صلہ ہو گیا، صنعوا تھا اصل میں، ہو کیا ہے جو عائد ہے وہ کیا معذوف ہو گیا. تو یہ موصول صلہ یہ ان کے لیے کیا واقع ہو جائے گا؟ اسم واقع ہو جائے گا. اور قید ساحر یہ مضاف مضاف الیہ اس کی کیا واقع ہو جائے گی؟ خبر واقع ہو جائے گی. فما ہونا اسم، یہاں پہ ہونا اسم ہے جو الذی کے معنی میں ہے، اور وہ فی موضع نصب بإن، اور یہ ملن کیا ہے؟ منصوب ہے ان کی وجہ سے. اور صنعوا کیا ہے؟ اس کا صلہ واقع ہو رہا ہے. اور جو عائد ہے یعنی صنعوہ، جو عائد ماں کی طرف پلٹتا تھا وہ کیا ہے؟ معذوف ہو گیا ہے. اور قید ساحر کیا ہے؟ خبر بن گئی ہے. اور پورا معنی کیا ہوگا کہ ان الذی صنعوہ، کہ وہ چیز جو انہوں نے بنائی تھی وہ کیا تھی؟ قید ساحر، وہ ایک ساحر کی تدبیر تھی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.